خان بابا کو ذرا بھی ترس نہ آتا تھا ان لوگوں پر جن پر وہ ظلم ڈھاتے۔ جبار زونی کے سامنے آیا، اس کی رسیاں کھولی تو وہ نیچے گر گئی۔ نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں رسی لے کر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، پھر پیروں کو بھی جکڑ دیا۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، تلوار کی نوک اس کی کنپٹی پر بائیں جانب رکھی اور ہلکے سے دباؤ کے ساتھ اسے نیچے ٹھوڑی تک لانے لگا، یوں کہ جلد کٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ زونی تڑپنے لگی، سسکنے لگی، لیکن وہاں تو سب بے رحم لوگ تھے۔ جبار نے دوبارہ تلوار دائیں جانب کی کنپٹی پر رکھی اور بغیر اس کی چیخوں کی پرواہ کیے اس کے چہرے کی جلد چیرتے ہوئے ٹھوڑی تک لایا۔ مقصد صرف اس کے چہرے کو، اس کے حسن کو داغدار کرنا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جبار نے تلوار اس کی گردن پر رکھ کر اس کی شہرگ کاٹ دی۔ زونی نے ہچکی لی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے، اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ کر۔ چند ہی لمحوں بعد سارا میدان خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف اس کا وجود تھا، رسیوں سے بندھا ہوا، آخری سانسیں لیتا وجود۔ تبھی وہاں کوئی گاڑی آن رکی تھی۔ انتہائی اسپیڈ سے چلتی گاڑی کو بریک لگائے گئے تھے، اور پھر کوئی بدحواسی میں بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ وہ 3 وجود تھے، 2 مرد اور 1 عورت، فہد لغاری، دیا فہد لغاری اور عاشی کا کزن اسماعیل جو انہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ تینوں شوق کی کیفیت میں جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ فہد تیزی سے اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زونی، زونی، آنکھیں کھولو، وہ بھرائی آواز میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی سانسیں شاید اس کے انتظار میں ہی اٹکی تھیں۔ خون نکل نکل کر نیچے بہہ رہا تھا۔ فہد کی سفید شرٹ کی آستینیں بھی سرخ ہونے لگیں۔ اس کی پکار پر زونی نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ بے یقین سی نظریں سامنے بیٹھے وجود کے چہرے پر جم سی گئیں، جو روتے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ اسے سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تو اپنے کہے الفاظ ہی گونج رہے تھے۔ میری تو بس 2 ہی خواہشات ہیں عاشی، ایک یہ کہ مرنے سے پہلے فقط ایک بار اسے دیکھ سکوں، اور دوسری یہ کہ جب میں مروں تو وہ نم آنکھوں سے میری قبر پر آئے اور صرف ایک دیا جلا دے۔ یہی میری محبت کی جیت ہوگی۔ اپنے ہی الفاظ ذہن میں دہراتے ہوئے اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری، شاید اپنی محبت کی فتح کی مسکراہٹ۔ فہد کی بھیگی آنکھوں میں حیرت ابھری، اس دیوانی لڑکی کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ اتنی اذیت میں بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ محبت کی کون سی انتہا تھی؟ چند لمحوں بعد جب اس کی باہوں میں زونی نے دم توڑا تب بھی اس کا چہرہ پرسکون تھا، لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، اور فہد، وہ تو شاید ہوش میں ہی نہ تھا، بے خود سا اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ آج زونی کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ عاشی کی آواز پر زونی کی قبر کے قریب دیا جلاتے فہد اور اس کے ساتھ کھڑی دیا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو رو رہی تھی۔ ان کی سوالیہ نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر اس نے آنسو پونچھے۔ زونی نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ آپ سے محبت کے بدلے وہ کچھ نہیں چاہتی، یہاں تک کہ کبھی آپ کو پانے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آیا۔ جانتی تھی کہ نہ آپ اس کے لیے بنے ہیں اور نہ وہ آپ کے لیے، اسی لیے اس نے صرف یہ خواہش کی تھی کہ صرف ایک بار وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ تبھی میں نے اپنے کزن کو آپ کے پاس بھیجا۔ اور دوسری خواہش
आशी ने उन पर से निगाह हटाकर गुलाब के फूलों से सजी इस कब्र पर डाली, जहाँ मन्नो मट्टी तले वो मोहब्बत में पागल लड़की अपनी नींद सो गई थी। दूसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि आप उसकी कब्र पर दिया जलाने के लिए आएं, और उसके कहे बगैर ही आपने उसकी दोनों ख्वाहिशात पूरी कर दी। उसकी आंखों में फिर नमी उभरने लगी। फाहद और दिया ने भी भीगी आंखों से उसकी कब्र की जानिब देखा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ही उसे इन सब हालात से गुजरना पड़ा, ये सब सहना पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि वो मुझे एक नज़र देखकर यूं मेरे इश्क में पागल हो जाएगी और फिर इस अंजाम से दो चार होगी। मेरी ही गलती थी। अगर मैं यहाँ ना आता तो शायद वो जिंदा होती आज। फहद के लहजे में अज़ियत ही अज़ियत थी। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता था। नहीं साहब, आपकी तो कोई गलती नहीं। ये हम छोटे गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। जिसे एक बार अपना मान लें फिर उसके लिए जान भी हाजिर होती है, और इसकी जान तो जानी ही थी। आप न होते तो कोई और होता, क्योंकि इसकी किस्मत में इश्क करना लिखा था, इश्क में मरना लिखा था, और शायद उसके इश्क के ज़रिए ही इस बस्ती से जुल्म का खात्मा होना था। तभी तो आप यहाँ आए, उससे मिले, उसे आपसे मोहब्बत हुई, और इस मोहब्बत को बुरा अंजाम देने की वजह से खान बाबा को उम्र कैद की सज़ा हुई। ये आपका एहसान है हम पर कि आपने पुलिस को यहाँ बुलाया और खान बाबा को पुलिस की हिरासत में दिया, वरना न जाने और कितनी जानें इस जुल्म का शिकार होती। वो शुक्रगुजार थी रब की और फाहद की कि उनकी वजह से ही सही, लेकिन आज के बाद कोई जुनी किसी खान बाबा के जुल्म का शिकार ना होगी। आप लोगों को वापस जाना होगा अब। अंधेरा बढ़ रहा है। आयशा की बात पर फाहद ने गहरी सांस भरी और दिया की जानिब देखा, जो यकटिक इस कब्र को देख रही थी। चलो दिया, उसके कंधे पर हाथ रखे वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे आशिक कब्र के नज़दीक बैठी बातें कर रही थी अपनी उस दोस्त से जो मिट्टी तले पुरसुकून नींद सो रही थी। तो कैसा लगा ये नावल, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।